السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے دفاع میں جرح و تعدیل کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کے مخالفین موجود تھے۔ وہ دین کے اپوزٹ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی کے اپوزٹ مخالف باتیں کرتے تھے، تو ان باتوں کا رد اللہ سبحانہ و تعالی خود کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات بینات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مخالفین کی غلط باتوں کا رد کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو نافذ کر چکے تھے۔ دین کے مخالفین کو وہ باتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ آئے دن شوشے چھوڑتے رہتے، بہتان باندھتے رہتے، جنگ و جدل کا میدان گرم رکھتے، کسی نہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں فیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی غلط باتوں کا جواب دیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ جس دین کا دفاع اللہ نے کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مجھے بتائیں قیامت کی دیواروں تک اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی علوم و فنون ہونے چاہیے تھے کہ نہیں چاہیے تھے؟ چاہیے تھے۔ اس فن کا نام ہے جرح و تعدیل۔ دین اسلام وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، 100% وہ محفوظ جیسے تھا ویسے آج بھی محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان جس طرح قرآن کریم کے بارے ہے کہ قرآن کریم میں ایک حرف بھی کوئی تبدیل کر سکا نہیں، زیر کو زبر نہیں کر سکا، ویسے ہی ہمارا ایمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحیح ثابت شدہ حدیث کو کوئی بھی تبدیل کر سکا نہیں۔ ایک حرف بھی اگر کسی راوی نے زیادہ کیا ہے تو جرح و تعدیل کے ذریعے محدثین نے بتا دیا ہے لوگوں یہ حرف ثابت نہیں ہے۔ آپ نے صحیح مسلم پڑھی ہے الحمدللہ، تو صحیح مسلم میں تو ہزاروں مثالیں ہیں۔ امام مسلم بیان کر دیتے ہیں یہ حدیث اس سند سے مروی ہے اور فلاں سند سے راوی نے واو کا اضافہ کیا ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں مثالیں؟ من کا اضافہ کیا ہے، الہ کا اضافہ کیا ہے۔ علل کی کتابیں، اللہ اکبر، علل کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، علل کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ ایک ہی راوی نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، 9 شاگرد صحیح بیان کر رہے ہیں، اگر ایک شاگرد نے ایک حرف کا، ایک لفظ کا، ایک جملے کا اضافہ اپنی طرف سے کر دیا ہے تو جرح و تعدیل کا وہ علم ہے جس کی وجہ سے اس غیر ثابت حرف کو، غیر ثابت لفظ کو الگ کر دیا محدثین نے جرح و تعدیل کی وجہ سے۔
میرے عزیزوں، یہ ایک پوری داستان، پوری تاریخ ہے، دفاع حدیث کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ الحمدللہ کتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا، حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ حدیث کچھ ہے، اس کا ترجمہ ہی انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق کر دیا۔ شرح صحیح مسلم، شرح صحیح بخاری، التبیان فی تفسیر القرآن کے نام سے 3 کتابیں ایک کراچی کے بزرگ کی چھپی ہوئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں، فقہ حنفی سے تعلق ہے۔ انہوں نے جو سب سے بڑا کام خراب کیا وہ مانوی تحریف کی۔ حدیث کا معنی صحیح معنی کیا ہی نہیں ہے، تو اب اس مانوی تحریف کو پکڑنے کے لیے جس طرح ہم نے نحو سیکھی، صرف سیکھی کہ نہیں سیکھی، تاکہ ہم عربی کا، قرآن و حدیث کا صحیح معنی سمجھ سکیں، اسی طرح جتنے بھی فرق ہیں، جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ، مکشفہ، معطلہ وغیرہ وغیرہ، ان فرقوں نے قادیانیہ، حنفیہ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں اپنے فقہ کا، اپنے جہم کا، اپنے اعتزال کا، اپنے گمراہ فرقے کا پرچار کیا ہے، تو وہ دلائل قرآن و حدیث سے دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جو شخص کہہ دے قال رسول اللہ، اس کی بات مان لیں بات؟ آپ قادیانیوں کی کتابیں دیکھ لیں، مرزائیوں کی کتابیں دیکھ لیں، وہ بری پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نبی پاک نے فرمایا، آگے حدیثیں ہیں۔ اہل روافظ کی کتابیں بری پڑی ہیں، مستقل کتابیں ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، بری پڑی ہیں، احادیث سے لکھا ہوا ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، آگے حدیثیں ہیں۔ جس بھی گمراہ فرقے کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے وہاں آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ میرے عزیزوں، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، کوئی معیار بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ معیار ختم کر دے کہ جی جو بھی کہے نبی پاک نے فرمایا وہ مان لو، نبی پاک نے فرمایا، تو اللہ کی قسم دین کا سسٹم سارا ختم ہو جائے گا۔ بہت لمبی چوڑی سازش کے تحت جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، الیوم اکملت لکم کی عملی تصویر تھی، اس کو بدلنے کی بڑی زیادہ کوشش کی گئی، وہ دین نہ رہے، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب فرقوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے، میرے پیغمبر کی ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جرح و تعدیل کا علم ایجاد فرمایا۔ جرح و تعدیل کیا ہے؟ جو بھی شخص، جو بھی امام فقیہ اپنا ہو بیگانہ ہو کہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہم کہیں گے بھائی سند لاؤ۔ بحث کا طریقہ بھی یہ ہے، مناظرے کا طریقہ بھی یہ ہے۔
آپ کہیں گے سر سند لاؤ، سند کہاں ہے؟ جی سند نہیں ہے میرے پاس، سند نہیں ہے تو میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ الاسناد من الدین کہا گیا ہے نا، سند دین سے ہے، کیا مطلب؟ احادیث کا دار و مدار سند پر ہے۔ بجلی چلی گئی؟ میرے عزیزوں، دین کا معیار سند ہے۔ الاسناد من الدین، سند دین سے ہے۔ قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی شخص اپنا ہو یا بیگانہ ہو، خواہ امام کعبہ ہو، خواہ بڑے سے بڑا استاد ہو، وہ قائد نبی پاک نے فرمایا ہے، ہم کہیں گے استاد محترم ہم آپ کے جوتوں کی خاک بھی برابر نہیں ہے، اس کی سند لاؤ۔ سند کہاں ہے؟ بیٹا سند میرے پاس نہیں ہے۔ استاد جی آپ سند تلاش کریں، مل جائے تو ہمیں دکھانا۔ یہ بیٹو بحث کا اصول ہے، سب سے پہلا اصول یہ ہے، سند لاؤ، بات ختم نہیں۔ جیسا مرضی گمراہ انسان ہو، جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کرے گا، ہم کہیں گے پاجی سند لاؤ۔ وہ سند لائے، کہے گا جی میں سند لاتا ہوں، سند لے آئے گا۔ یہ بات لکھ لیں دل کی تختیوں پر، سند جب لائے گا ہم نے پریشان نہیں ہونا۔ ہم چونکہ جرح و تعدیل کو سیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سند کی تحقیق کرنی ہے، ایک ایک راوی پر بحث کرنی ہے جرح و تعدیل کے لحاظ سے۔ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، کوئی مدلس تو نہیں، کوئی مختلط راوی تو نہیں، کوئی کذاب وزاد دجال ضعیف متروک راوی تو نہیں۔ جی اس کی سند میں جابر جوفی کذاب راوی ہے، ہم کہیں گے سند پیش کرنے والے محترم جو آپ نے سند پیش کی ہے اس میں تو مثلا جابر جوفی کذاب جھوٹا راوی موجود ہے، اور جھوٹے کی روایت جھوٹی ہوتی ہے، سچی ہوتی نہیں۔ تیری روایت ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، من گڑت ہے۔ کیا فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جھوٹی روایت دین۔ امام ابن حبان البستی صحیح ابن حبان میں ایک باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب دخول النار من نسب شیئا الی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہو لا یعرف صحتہ۔ اس شخص کا جہنم میں داخلہ واجب ہے جس نے نبی علیہ السلام کی طرف کسی حدیث کا منسوب کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ افسوس، اردو بازار لاہور پاکستان میں میرے ساتھ چلے، اہل الحدیث لڑکے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کتاب لکھنے کا شوق ہے، لیکن حدیث کی جرح و تعدیل کی پہچان نہیں ہے، جھوٹی روایتیں۔ لکھنے والا کون؟ اہل حدیث عالم، اہل حدیث کے مدرسہ سے پڑھا ہوا کتاب لکھ رہا ہے، اس میں جھوٹی روایتیں لکھ رہا ہے۔ یہ شکوہ اپنوں سے بھی ہے، بیگانوں سے بھی ہے۔ وجہ کیا؟ مدارس میں جرح و تعدیل کی باریکیوں کو، اس فن کو سکھلا ہی نہیں جاتا، حالانکہ دین کا دار و مدار اسی فن پر ہے۔ ورنہ عالم گنگا بولا ہے، جو مرضی آپ کو سند بھی دکھا دے گا، اور دکھانا کیا خود بنا دے گا۔ سند
खुद 5 रावियों के नाम लेकर आगे लिखेगा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, आप मान जाएंगे? आप तो अंधे हैं, आपको तो पता ही नहीं है सनद के असूल क्या है, इलल के असूल क्या है, जरह तदील के असूल क्या है, कैसे मैंने ऐसे बहस करनी है, कैसे मैंने रावी की तहकीक करनी है, आपको पता ही नहीं है। यही वजह थी मुहद्दिसीन ने कहा जिसको सनद का इल्म नहीं आता, हदीस का माना आता है, शरह आती है, लेकिन सनद का मतलब नहीं आता, रावियों के दर्जा बंदी नहीं आती, रावियों के तबकात नहीं आते, तदलीस के तबकात नहीं आते, रावियों की पहचान नहीं है, उसे जरूरत नहीं आता, माना मुम आता है, तो वो आधा आलिम है, मुकम्मल आलिम नहीं है। ये अली बिन मदीनी का कौल है, लिख ले, अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह का। दीन के दिफा में जरह तदील का किरदार, ये मैं समझा रहा हूं। नुक्ता पहला मैंने ये समझाया बेटो, क़यामत की दीवारों तक कोई भी मां का लाल झूठी रिवायत बनाएगा, अहलुल हदीस, हदीस के मुहाफिज, हदीस के वारिस, कायनात में सिर्फ अहलुल हदीस है और कोई भी हदीस का वारिस नहीं है। वजह क्या है? हमारे पास मनहज मुहद्दिसीन है, हमारे पास जरह तदील का इल्म है, हम उसी मनहज को मानने वाले हैं जिस मनहज पर मुहद्दिसीन चले थे। ऐसे ना, तो तरीका क्या है कि हम जरह तदील के लिहाज से सनद पर बहस करेंगे, जो सही साबित होगी उसको दीन मानेंगे, जो ज़ईफ साबित होगी उसको छोड़ देंगे। इमाम इब्न खुज़ैमा इमाम बुखारी के बड़े खास गिरद थे, इनकी तरफ एक कौल मंसूब है, इनकी तरफ एक कौल मंसूब है। मंसूब का मतलब इसकी सनद नहीं है, कहा गया है कि अबू इब्न खुज़ैमा ने कहा, बेसनद ये कौल है, लेकिन कौल सच्चा है, बात सच्ची है। मैं कह देता हूं, ये कौल मैं कह रहा हूं। मोहम्मद इब्राहिम कहता है, लाओ मेरे सामने कोई हदीस, मैं सूरज के चढ़ने से पहले पहले बता दूंगा लोगों ये हदीस है या झूठ है। इब्न खुज़ैमा की तरफ जो मंसूब कौल है वो कहा करते थे, लाओ 2 मुख्तलिफ हदीसें जिनमें तुम्हारे ज़हनों में इख्तिलाफ है, ये रिवायत इस तरह है, इसके मुख्तलिफ है, लाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें उनमें जमा करके दिखाऊंगा। समझ लगी? वो हमारा आगे मौजू आ रहा है, उस पर बात करूंगा। अल्लाह मुहद्दिसीन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हमने उन मुहद्दिसीन से इंसाफ नहीं किया, हमने इन मुहद्दिसीन से इंसाफ नहीं किया। कैसे इंसाफ किया? सही बुखारी लिखी इमाम बुखारी ने, वो हमने पढ़ ली, सनद नहीं मिलती जब तक सही बुखारी ना पढ़ी जाए। उसी इमाम बुखारी ने जरह तदील की 4 किताबें लिखी। होना तो ये चाहिए था ना, सही बुखारी है, साथ इमाम बुखारी की 4 किताबें भी पढ़ी है। ओ बेटा, हदीस का दार मदार जरह तदील पर है। सही बुखारी लिखी इमाम बुखारी साहब ने, वो पढ़ ली, तो जो 4 किताबें जरह तदील की लिखी वो देखने भी मुकद्दर नहीं हमारे में। चलो हमें टैच कर दिया जाता, बेटा ये भी फन है, इमाम बुखारी की किताबें हैं, ये भी आपने देखनी, ये पढ़े, इस्तिफादा करें। ये इंसाफ है कि ना इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। और जितने भी मुहद्दिसीन जरह तदील के हैं, उन सब ने हदीस पर भी किताबें लिखी हैं। तो हमने हदीस की किताबों को ले लिया, तो जो जरह तदील की किताब वो हमने पढ़ने गवारा ना की।
یہ غلط ہے۔ ارباب مدارس، اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، شیخ محترم نے یہ ادارہ قائم کیا، تو ہمیں جرح و تعدیل کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ جرح و تعدیل کو تیسری چوتھی کلاس تک بچے کو گرامر کافی آ جاتی ہے، تو اس کے بعد جرح و تعدیل، علوم حدیث ڈٹ کر پڑھایا جائے، تاکہ جب بچہ بخاری پڑھ رہا ہے ادھر سے جرح و تعدیل میں بھی کافی چیزیں اس کو آتی ہیں۔ وہ کسی فرقے باطلہ سے بات کرتا ہے تو جرح و تعدیل کے لحاظ سے سچ اور جھوٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کی حدیث ہے نہیں۔ میرے عزیزو، یہ میری کتاب جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، صفحہ نمبر 12 سے لے کر 16 تک یہ مضمون میں نے بیان کیا ہے۔ کچھ مختصر میں باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جرح و تعدیل کا فن یہ اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ جتنی بھی پہلی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری تحریف ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں کی گئیں، اپنی طرف سے باتیں ملائی گئیں۔ صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین ہے جس میں کوئی پچر لگانے والا پچر لگا سکتا نہیں۔ وجہ علم جرح و تعدیل ہے۔ جب تک جرح و تعدیل کا علم رہے گا دین محفوظ رہے گا۔ جب اہل الحدیث میں یہ فن جرح و تعدیل اٹھ جائے گا دین محفوظ نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ جرح و تعدیل کا علم عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کی امتیوں کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ کن کے پاس ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جرح و تعدیل کا فن ہے، اور کسی کے پاس یہ فن نہیں ہے۔ التاریخ الکبیر امام بخاری کی 13,983 راویوں پر بحث کی گئی ہے۔ 13,983، یہ چونکہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح و تعدیل میں 18,038 راویوں پر بحث کی گئی ہے۔ بیٹو، الجرح و تعدیل اصل میں تاریخ کبیر امام بخاری پر ہی اضافے ہیں، اصل وہی کتاب ہے۔ تو ان محدثین نے، ابو حاتم نے، ابو زرع نے، ابن ابی حاتم نے اس کتاب پر مزید اضافے کیے تو اس کا نام رکھا الجرح و تعدیل۔ امام ابن سعد کی ایک بہت بڑی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ لابن سعد، اس میں 5,554 راوی ہیں۔ تہذیب الکمال للمزی، دیکھیے نا تہذیب الکمال میں نے دکھائی آپ کو، اس میں 8,634 راوی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب لسان المیزان 15,538 راوی ہیں۔ امام ابن حبان کی روایت کتاب الثقات، یاد رکھیں کتاب الثقات اور ابن حبان کے حوالہ سے کچھ غلط باتیں مشہور ہیں، کچھ غلط باتیں مشہور ہیں، غلط ہیں۔ وہ آگے بھی میں نے کوئی تفصیل لکھ دی ہے۔ میں نے ایک مستقل تاریخ لکھی ہے، تاریخ بست۔ بست ایک شہر ہے، محدثین کا شہر، اس شہر پر تاریخ نہیں تھی، پھر میں نے اردو میں تاریخ لکھی ہے، وہاں میں نے تفصیل کے ساتھ وہ باتیں ساری لکھ دی ہیں۔ تاریخ بغداد دیکھیے نا، تاریخ بغداد دکھائی میں نے، 7,831 راوی ہیں۔ تاریخ دمشق 9,519 راوی ہیں۔ میرے عزیزو، تمام کتب جرح و تعدیل اپنی بیگانی دیگر لوگوں کی
تقریباً یہ 3 لاکھ راوی بنتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، احسان تھا، نعمت تھی۔ ہم جرح و تعدیل کے وجہ سے دین کے محافظ ہیں، افسوس یہ مبارک فن کو چھوڑ دیا گیا۔ میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ تحریر میں باتیں ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ بعض جگہوں پر، بعض اداروں میں بعض اساتذہ اس فن کے ماہر ہیں، ان کو شوق ہے کہ ہم جیسے بچوں کو مبتدا خبر بتاتے ہیں، نسبی جری حالتیں سیگے نکالتے ہیں، تو ہم بچوں کو جرح و تعدیل بھی سکھائیں، ایک رائے پر بحث کریں، باریکیوں کو سکھائیں۔ انہوں نے اس فن کو سکھانے کے لیے تہذیب الکمال خریدی، تہذیب و تہذیب لی، تقریب لی، اپنے کمرے میں رکھی، مطالعہ کر کے جاتے، وہ پڑھاتے۔ جب مدرسہ کے ادارہ کے جو بڑے شیخ ہیں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کلاس میں بچوں کو راویوں کے حالات بھی سکھاتے ہیں، ان کے کمرے میں آئے، دیکھا یہ 2-3 کتابیں، ساری نہیں 2-3 کتابیں پڑھی ہیں۔ شیخ نے کہا یہ کتابیں کیوں مطالعہ کرتے ہو؟ یہ تو فتنہ ہے، فتنہ، یہ کتابیں فتنہ ہیں۔ اس طرح کے 2-3 واقعے تحریر تقریر میں ہم نے یہ سنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فتنہ کتابیں ہیں جن پر دین کا، یعنی امام بخاری نے فتنے پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں۔ جن محدثین کے میں نے نام بتائے، 10-12 محدثین جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی، امام بخاری، ابن معین، ابو حاتم، ابو زرع، ابن ابی حاتم، ابن حجر، شیخ البانی، مولوی یمانی، نذیر حسین دہلوی، ابن حجر، یہ فتنہ تھے کہ رحمت تھے؟ یہ فتنہ لوگ تھے، یہ دین کے محافظ لوگ تھے، ان کی وجہ سے تحریکیں برپا ہوئیں، انہوں نے زندگی کو وقف کر دیا علم حدیث کے لیے، تو اللہ نے ان سے کام لیا۔ ان کی کتب حدیث کو ہم سینے سے لگاتے ہیں۔ بلوغ المرام زبانی یاد ہو رہی ہے، کس نے لکھی؟ ابن حجر نے۔ بلوغ المرام پڑھائی جا رہی ہے، ابن حجر کی ہی فتح الباری اگر شیخ صاحب مطالعہ نہ کر کے تو صحیح بخاری نہیں پڑھاتے۔ میں تو کئی دفعہ میں نے کہہ دی یہ بات، ہمارے مدارس کی صحیح بخاری کی کلاس میں ابن حجر بول رہا ہوتا ہے، پھر میں صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں، فتح الباری کا مطالعہ کیا ہے نا، تو ابن حجر کے فوائد میں نقل کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بیٹو خلاصہ یہ ہے، یہ مبارک فن اگر ہم نے جرح و تعدیل کو فتنہ قرار دیا تو اس کا مطلب ہے حدیث بھی فتنہ ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ باتیں کہنی چاہیے نہیں۔ ہمیں ایسے استادوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، شاباش بیٹا یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چلو ہمیں علم نہیں آتا، آپ کو آتا، سکھائیں، حوصلہ افزائی ہم کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے تھے، پتہ ہے نا، لمبی تاریخ ہے، پوری داستان ہے۔ مختار ثقفی کذاب کے دور میں، مختار ثقفی جھوٹے انسان کے دور میں بہت زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولے جا رہے تھے۔ سیدنا علی کو خدا کا درجہ دیا جا رہا تھا، سیدنا علی کو نبی کا درجہ دیا جا رہا تھا، سیدنا علی کو کہا جا رہا تھا
जिब्रील अमीन ने वही लेकर इन पर आना था, गलती से मोहम्मद की तरफ चले गए। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बताएं जब इतनी झूठी रिवायात बनाई जा रही थी, फिर मुसलमानों ने कैसे दिफा किया? जरह तदील के साथ। इमाम इब्राहिम नखई ताबी कहते हैं, मुख्तार सकफी के दौर में सनद के बारे में तफ्तीश का रुझान शुरू हुआ, इसलिए कि उन दिनों हजरत अली पर कसरत से झूठ बोला जा रहा था। जब जरह तदील इल्म नहीं आएगा, कोई शख्स कह दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, नबी पाक का साया नहीं है, नबी पाक हर जगह हाजिर नाजिर है, मुख्तार कौन है, झूठी रिवायतें बयान कर देगा, तो नबी का हुलिया, नबी का मिशन खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? तो हम कैसे रद्द करेंगे? हम कहेंगे बैजन हदीसें लाओ, जी ये हदीस है, सनद लाओ। सनद नहीं है, अगर सनद नहीं है तेरी बात झूठ नहीं हम मानते। सनद लाएगा, इल्म है हमारे पास, हम तहकीक करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देंगे। इमाम इब्न सिरीन ने कहा, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन, लोगों ये इल्म दीन है। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, देखो तुम इल्म कैसे ले रहे हो। कहीं तुम्हारा उस्ताद या तुम मोहम्मद अली मिर्जा जैसे जहल खोते के तो नहीं, तुम उसके फालवर, उसको तो नहीं सुनते। कहीं तुम इसहाक जालवी जैसे जहल इंसान की बातें तो नहीं सुनते, जिन्होंने अपने आप पर लिबादा और ओढ़ा हुआ है, हकीकत में वो दुश्मन है दीन के। जब इन जहलों की बातें सुनेंगे तो ये झूठी रिवायतें पेश करते हैं, ज़ईफ रिवायतें पेश करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है ज़ईफ क्या है, सही क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम अबू याला खलीली ने कहा, उनकी हजरत अली और अहले बैत की फजीलत में मौजू रिवायात की तादाद तकरीबन 3 लाख है। जो अहले रवाफद ने अली और अहले बैत के फज़ाइल में, मुनाकब में, नया दीन बनाने में रिवायात गढ़ी, वो 3 लाख रिवायतें हैं। समझ लगी? इल्म ये नहीं आएगा, या ये इल्म सीख लो जरह तदील का, या फिर ये 3 लाख झूठी रिवायतों को दीन मान लो। दीन मानोगे? और दीन मानने का मतलब है सही बुखारी छोड़ दो, कुतुबे हदीस जो हमारी कुतुबे हदीस है मुसलमानों की, सारी छोड़नी पड़ेगी। यहां दीन वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं, वहां दीन वो है जो दीन के दुश्मनों ने कहा है। क्या पसंद है? इल्म सीखेंगे तभी हम दिफा करेंगे ना, इल्म सीखेंगे हम दिफा कर सकते, वरना नहीं। इब्न कय्यम रहमहुल्लाह इस्तिदाद पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि आप इस्तिदाद को बाइदाद क़ियास ना समझें। इस बारे में उनके पास जितनी रिवायात हैं, अगर आप उनकी ततब्बुर जुस्तजू करें तो मामला ऐसे ही पाएंगे। अल्लाह अकबर। हवाले में जानबूझकर छोड़ रहा हूं, सारे नीचे लिखे हुए हैं, वक्त तो हम बचाएं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, खलीफा हारून रशीद को एक जिंदीक के बारे में खबर मिली, जिंदीक के बारे में खबर मिली कि वो अहादीस खुद बनाता है। आज 15वीं सदी में भी कई लोग हैं जो मिंबर पर बगैर तैयारी के आते हैं, तैयारी नहीं कर, उनके पास वक्त नहीं है, उनकी टोन ठीक है, किसी की तर्ज लगा लेते हैं, रोटी पानी चला हुआ है, शोरबा उनको तंग करता है, शोरबा लगा हुआ है, जुम्मा पढ़ाने जाते हैं, तैयारी नहीं करते।
اللہ ایسے شخص کو ہدایت دے تو کہیں محنت مزدوری کر، سائیکل پہ رہ کے روزی روٹی اپنی کما، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ ممبر کا مذاق اڑا دیا گیا ہے، تیاری نہیں کرتے، جب بیان کر رہے ہیں سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ان کو، ایسے بولتے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے درس دیا، میں وہاں موجود تھا، اس نے جھوٹی روایتیں بیان کی، میں ان کے پاس چلا گیا، میں شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ نے درس دیا ہے، یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ آپ نے کہا نبی پاک نے فرمایا، کہتا ہے صحیح بخاری میں آتی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان جاؤ میرے گھر سے صحیح بخاری لاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، کہتا نہیں جی ابو داؤد میں آتی ہے۔ میں نے کہا بھی ابو داؤد بھی لیتے ہیں نا، اور نہیں محترم بات سنے، میں کیا بات ہے؟ کہتا سنی سنائی بات ہے، پتہ نہیں کہاں آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارون رشید کے دور میں ایک زندگی خود حدیثیں بناتا تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس زندگی نے کہا کہ میرے قتل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ خلیفہ نے کہا لوگ تیرے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ ان ہزاروں روایتوں کا کیا حل کریں گے جو میں نے خود گاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے؟ کیا کرو گے ان کا؟ ان میں ایک لفظ بھی رسول اللہ کا نہیں ہے۔ خلیفہ فرمانے لگے تو ابو اسحاق فزاری اور عبداللہ بن مبارک سے کہاں بہا کر جائے گا؟ وہ تیری روایات کو چھاننی میں ڈال کر ان کا ایک ایک حرف نکال لیں گے۔ اللہ اکبر، لگی سمجھ؟ میرے بیٹو، آج بھی امام ابو اسحاق فزاری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جس طرح اس دور میں گمراہ فرقے تھے، آج زیادہ ہے، آج زیادہ ضرورت ہے کہ یہ مبارک فن اچھی اس طرح سکھلایا جائے، اس کی باریکیوں کو سکھلایا جائے۔ اسی طرح عبد الکریم ایک زندیق تھا۔ عبد الکریم زندیق نے 4000 روایات گڑھنے کا اقرار کیا، مانا کہ میں نے لوگوں 4000 حدیثیں خود بنائی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک کتاب ہے مدرسۃ الکذابین فی روایت تاریخ، صفحہ نمبر 79 ہے۔ جھوٹے راویوں پر الگ کتابیں ہیں کہ جھوٹے راویوں نے کتنا دین کا نقصان کیا ہے۔ 350 جھوٹے راویوں کی کل روایات 5,47,000 بنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین جو قرآن اور صحیح حدیثوں پر مشتمل ہے، بیٹو صحیح احادیث جو محدث ضیاء الرحمن اعظمی نے الجامع الکامل میں احاطہ کر دیا ہے، وہ 16,546 ہے۔ دین ہمارا بہت بڑا دین ہے، لاکھوں حدیثیں صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر قال رسول اللہ سے آپ نے دیکھا ہی نا، 3 لاکھ، اب کتنا ہے؟ 5 لاکھ، 5,47,000 روایتیں کن کی ہیں؟ جھوٹے راویوں کی، جنہوں نے خود بنا کر نبی پاک کی طرف منسوب کیا۔ اللہ اکبر۔ مثل مشہور ہے، چوری چھپی نہیں رہتی۔ ایک طرف یہود و نصارہ نے اپنے بندوں کو مشن دیا، مسلمان ہو جاؤ، اوپر سے اندر سے منافق رہو، اندر سے زندیق رہو۔
معتزلہ بن جاؤ، جہمیہ بن جاؤ، ہے نا، یہ گمراہ فرقوں کے شکل اختیار کر لو اور دین کا حلیہ بگاڑ دو، روایتیں بناؤ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر جھوٹے راویوں نے جھوٹی روایتیں بنائی قرآن کریم کی تفسیر کا حلیہ بگاڑنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن کے تو حافظ ہی بہت ہو گئے ہیں، یہ تو بدلنا ناممکن ہے، چلو قرآن کی تفسیر ہم بنائیں پھر اپنی طرف سے، حدیثیں گڑھیں اپنی طرف سے۔ وضو، میری بات نوٹ کریں، وضو چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ وضو چھوٹا سا مسئلہ ہے ماشاءاللہ، 1-1.5 منٹ میں ہم یہ وضو کر لیتے ہیں، یہ چھوٹی سی عبادت ہے نا، عبادت ہے ہماری، بڑی پیاری عبادت ہے۔ آپ تحقیق کریں، وضو کی صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں، ضعیف روایتیں زیادہ ہیں، یعنی ہر دین کے جز میں ضعیف راویوں نے، جھوٹے راویوں نے گڑبڑ کی ہے، تاکہ یہ لوگوں کو، مسلمانوں میں شعور رہے ہی نہ کہ صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے۔ کتنے مسائل اہل الحدیث میں وہ ضعیف اور جھوٹی روایتوں پر مشتمل ہے، لوگ کر رہے ہیں، وجہ کیا؟ وہاں کوئی امام مسجد خطیب کو پڑھا لکھا نہیں ہے، اور 99% ایسے ہی ہیں، ائمہ مساجد بہت کم پڑھے لکھے ہیں بیچارے، تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں بیٹو، مثل مشہور ہے، چوری پکڑی جاتی ہے، قتل پکڑا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میرے رب کا دین ہے، اللہ ایسے چوروں کو پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، کہا محدثین نے، لوگوں یہ زندیق ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ وضاع ہے، دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بن گیا، بنے کہ نہیں بنے؟ بولو، بنے کہ نہیں بنے؟ جو میرے پیغمبر کے دین میں دغا بازی کرے گا، دھوکہ دے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اسحاق جالبی صاحب کا سنا نام نا؟ مرزا بھی اسی کا ہی روحانی بیٹا ہے۔ اہل حدیث فیصل آباد کے اور دیگر شہروں کے بڑے شیوخ الحدیث کا متفقہ فتویٰ صادر ہوا، اس کا اہل حدیث سے تعلق نہیں ہے، دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہی انداز تھا محدثین کا، اس کی باتوں کو پرکھتے تھے، روایتوں کو دیکھتے تھے، جو روایت وہ بیان کر رہا ہے، سکہ راویوں نے کیسے بیان، علل یہی فن ہے نا، علل غلطی تلاش کرتے تھے، تو اس کی ساری باتیں جھوٹے نکلتی، تو حکم لگا دیتے یہ کذاب راوی ہے۔ کذاب کون ہوتا ہے؟ جو خود جھوٹی روایت بنا کے کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ کذاب ہوتا ہے، اور کذاب کی روایت جھوٹی ہوتی ہے، من گڑت موضوع روایت ہوتی ہے۔ سمجھ لگی؟ یہ وجہ تھی محدثین نے پوری زندگیاں جرح و تعدیل پر وقف کر دی، کہیں ایسا نہ ہو ایک جملہ بھی نبی کی طرف جھوٹا منسوب ہو اور ہم اس کو آشکارا نہ کر سکیں۔ جو میں نے پچھلے درس کے شروع میں کہا تھا کہ بیٹو، ہم ایک دن میں بار بار پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر یہ غیرت ایمانی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت مند امتی ہیں، وفادار امتی ہیں۔ کوئی میرے باپ کو برا بھلا کہے، جھوٹ منسوب کر دے، بہتان لگا دے، تو میں پرچے کرا دیتا ہوں، کیس کرا دیتا ہوں۔ تو نبی کی طرف جو مرضی کو بہتان باندھتا رہے، ہم چپ رہیں گے؟ چپ رہیں گے نہیں۔ الہدایہ فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے، میں نے متعدد بار اس کو پڑھایا ہے، الہدایہ کو، پھر اس پر میں نے کتاب لکھی۔
ہدایہ کے تنقید پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہدایہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، تھوڑی نہیں بڑی معتبر کتاب ہے. جیسے اہل الحدیث کے ہاں حدیثوں میں صحیح بخاری کو مرتبہ ہے، ویسے ہی فقہ حنفی کی کتابوں میں الہدایہ کو ویسا مرتبہ ہے. یہی تو کہا گیا نا، الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹا جملہ ہے، زہر پر مشتمل یہ جملہ ہے. الہدایہ کے رد پر کتابیں لکھنے والے بھی علماء احناف میں سے، میری مراد ترکمانی حنفی، علامہ ابن ترکمانی حنفی، میری مراد انہوں نے بھی کتاب لکھی. میری مراد علامہ زیلائی حنفی، امام ذہبی کے شاگرد، نصب الرایا والے، نصب الرایا لکھی. پھر علامہ ابن ابی العز الحنفی، 3 حنفی بزرگ کے نام میں نے بتایا ہے. ابن ابی العز الحنفی، ان کی کتاب ہے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، چھپی ہوئی ہے 4 جلدوں میں، 4-5 جلدوں میں میرے پاس ہے، لاہور سے مل جاتی ہے. التنبیہ علی مشکلات الہدایہ. ابن ترکمانی صاحب کی کتاب 1 جلد میں ہے ہدایہ کے رد میں، ہدایہ کی احادیث پر جو گڑبڑ ہے انہوں نے حکم لگائے ہیں. یہ بھی پاکستان میں آ چکی ہے، 1 جلد میں ہے. نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، علامہ زیلی حنفی صاحب کی 8-10 جلدوں میں، یہ بھی پاکستان سے ملتی ہے. علماء احناف نے جس کتاب کو کل قرآن کہا، اسی مسلک کے علماء نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ تو روایت لا اصل لہ ہے، یہ روایت ضعیف ہے. یہ صاحب کتاب نے 2 روایتوں کو ایک کر دیا ہے اپنی فقہ حنفی کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. بری ہوئی ہے ضعیف روایتوں سے، جھوٹی روایتوں سے، لا اصل لہ روایتوں سے بری ہوئی ہے. اور ہے کیا؟ کل قرآن. یہ ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، اہل سنہ میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے. فقہ حنفی کی اب تک جو بڑی کتابیں حدیث پر مشتمل ہیں ان میں ہے اعلاء سنن فی المیزان، جو ایک تحریک برپا تھی کہ فقہ حنفی کے دلائل اکٹھے کیے جائیں. تو بھائی اکٹھے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے. فقہ حنفی ہو، فقہ اہل حدیث ہو، فقہ حنبلی ہو، اب دلائل اکٹھے ہوں گے کہ پہلے اکٹھے ہو چکے ہیں. پہلے ہمیں کو فکر ہے کہ ہمارے دلائل کون سے ہیں؟ بند کر دیں، بند کر دیں. میرے عزیزوں، دین کے دفاع میں جرح و تعدیل کا بہت بڑا اہم کردار ہے. جس کو یہ فن نہیں آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتا نہیں، وہ گنگا ہے، بولا ہے. آپ نے وفادار بننا ہے کہ بے وفا بننا ہے؟ اس علم کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. آپ میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، تو ہم آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے انشاءاللہ. انڈیا میں ایک عالم تھے عبد الکریم پٹنی حنفی، عبد الکریم پٹنی حنفی. اس اللہ کے بندے نے حدیث سے دشمنی کرتے ہوئے صحیح بخاری کے رد میں 7 کتابیں لکھی. اچھا کیا کہ برا کیا؟ 7 کتابیں لکھی. اس کو خود
جرح و تعدیل علم علل وغیرہ اتنا نہیں آتا تھا، بس دشمنی تھی وہ نکالنی تھی بڑاس، ایسے فضول اعتراض کرتے رہے۔ اب ان 7 کتابوں کا رد کون لکھے گا؟ کون؟ جو جرح و تعدیل کا ماہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو القاسم سیف بنارسی رحمہ اللہ نے اس کے ایک ایک رسالے کا رد، ایک ایک کتاب کے رد میں پوری پوری کتاب لکھی۔ حبیب الرحمن کاندلوی حنفی نے صحیح بخاری مسلم کی روایات پر اعتراض کرتے ہوئے کتاب لکھی مذہبی داستانیں۔ تو اللہ دے بندے، تجھے بخاری مسلم میں نظر آئی ہے؟ تو عالم ہے؟ کیسا تو عالم ہے کہ تجھے ان حدیث کی کتابوں کے درجے کا پتہ ہی نہیں؟ درجہ اللہ نے دیا، امت کا اتفاق ہے، صحیح بخاری مسلم صحیح کتابیں ہیں، یہ اپنا دشمنی بنا رہا ہے، بڑاس نکال رہا ہے۔ تو ہمارے استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب جو جرح و تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے اس کا رد لکھا احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشکیک کا علمی محاسبہ۔ تاکہ سمجھیں، اگر میرے استاد جی جرح و تعدیل نہ جانتے ہوتے تو یہ رد لکھ لیتے؟ نہ لکھتے، دفاع نہ کر سکتے۔ ایک ہے حبیب الرحمن ڈیروی، ڈیرہ غازی خان کی، انہوں نے صحیح بخاری پر نقد کیا تو استاد محترم شیخ قصری صاحب نے امام بخاری پر بعض اعتراضات کا جائزہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی اور اس کا رد کیا۔ ایک لمبی داستان ہے کہ جب بھی حدیث پر کسی نے اعتراض کیا تو الحمدللہ اہل الحدیث کے فرزندان نے اس کا رد کیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جب تک جرح و تعدیل کے ماہر لوگ موجود ہیں انشاءاللہ خیر باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ جب تک ایک بھی اہل الحدیث باقی ہے روئے زمین پر قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے جرح و تعدیل کی تو پھر یہ قیامت آئے گی، پھر پریشانیاں آئیں گی۔ اب سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے، اتنا غلط چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ ہمارے اہل الحدیث بزرگ ہی پریشان ہیں، ابھی ہم کیا کریں گے۔ مجھے یہ واقعہ بیان کیا ملک شمس الدین فضیلت شیخ شمس الدین حافظہ اللہ، مکرم مسجد جامع سلفیہ الاسلامیہ گجرانوالہ کے استاد، یہ میرے کلاس فیلو ہیں شمس الدین صاحب، مرکز تربیہ ہم کٹھے 3 سال پڑھے، بڑے نیک باصلاحیت انسان ہے، اللہ شاہ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا، مجھے کہتے میں نے ایک بندے نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے کوئی نہ کتاب دے دو روزوں کے متعلق، میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے مسائل سیکھ سکوں۔ وہ کہتے میں نے بازار سے کتاب منگوائی، روزوں کی کتاب، مولانا عمران ایوب لاہوری صاحب کی کتاب ہے، روزوں کی کتاب۔ کہتے میں نے 200-400 روپے بھرانے کی کہتا چلو پڑھ لے گیا، مسئلہ سمجھ لگ جائے گی۔ اس نے پڑھا کتاب کو، رمضان کے بعد مجھے ملا، مجھے کہتا ہے شمس الدین صاحب میں نے ساری کتاب پڑھی ہے، میں پریشان ہو گیا ہوں، متنفر ہو گیا ہوں کہ دین کی ہر مسئلے میں اختلاف ہے، حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، ہر حدیث میں اختلاف ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، ڈاکٹر بسام نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے حسن کہا ہے۔ یہ سمجھ لگی؟ اور بھائی جب مصنف ناڑی ہے ایک ایک حدیث پر 3 حکم لگا رہا ہے، فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے ضعیف، فلاں نے حسن کہا ہے، تو پڑھنے والا کیا تاثر لے گا؟ خوش کے پریشان ہوگا۔ وہ اللہ کے بندے تو ایک حکم لکھ، تیری کتاب دشمنوں نے بھی پڑھنی ہے، اپنوں نے بھی پڑھنی ہے،
علماء نے بھی، طلبہ نے بھی، جاہلوں نے بھی پڑھنی ہے۔ ایک حکم لکھ دے شروع میں کہ میں جی شیخ البانی کا حکم لکھوں گا، لکھ دے حسن، بس بات ختم ہوئی۔ وہ بندہ کہہ سکتا ہے لوگوں اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن کہا۔ اب عامی بندہ ہے، ایم اے سکول کا پاس ہے، اسے کیا پتا علم حدیث میں اختلاف کیا ہوتا ہے؟ جب محدثین مختلفی حکم لگائیں تو آگے تطبیق کیا ہے، اس کو کیا پتا بیچارے کو؟ اور بھائی فلاں نے صحیح کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے حسن کہا ہے، اب بتائیں بندہ پریشان کہ خوش ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، متنفر ہوگا کہ یار یہ کیا بلا ہے۔ لکھنے والا مدرسے کا فارغ ہے، ہاں مدرسے کا فارغ ہے، لیکن اس علم کے اندر جو مہارت ہونی چاہیے تھی وہ مہارت اگر ہوتی تو یہ اس طرح نہ ہوتا۔ ایک ہی مثال ہے، اس طرح لمبی پریشانیوں کی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس علم کے ساتھ خاص محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔